اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامت صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، خوارج کا ظہور، حصہ 2۔ امیر المومنین نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے ایک بہترین خوبصورت یمنی لباس زیب تن کیا اور خوب بند سنور کر دوپہر کے وقت ان کے پاس جا پہنچا۔ میں ایسے لوگوں کے پاس گیا کہ میں نے ان سے بڑھ کر عبادت گزار نہیں دیکھے۔ ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشانات سے مزین تھیں، کثرت عبادت سے ان کے ہاتھ اونٹ کے اس حصے کی طرح ہو گئے تھے جو زمین پر لگنے کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے۔ انہوں نے صاف ستھری قمیضیں پہن رکھی تھیں، ان کے چہرے ان کی شب بیداری کی شاہد تھے۔ میں نے انہیں سلام کہا، کہنے لگے مرحبا ابن عباس، کیسے آنا ہوا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہارے پاس انصار و مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ سنو، ان لوگوں کی موجودگی میں قرآن مجید نازل ہوا اور وہ اس کی تفسیر و تعویل کا تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، قریش سے جھگڑا نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو فرما چکا ہے بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ان میں سے 2 یا 3 آدمی کہنے لگے، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد پر اور مہاجرین اور انصار پر جو اعتراضات ہیں لاؤ پیش کرو۔ ان لوگوں پر قرآن نازل ہوا، تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ان سے بڑھ کر قرآن کا عالم ہو۔ خوارج نے کہا، ہمیں ان پر 3 اعتراضات ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیان کرو۔ خوارج نے کہا، پہلا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسانوں کو منصف بنایا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کتاب اللہ میں موجود ہے، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ اب اللہ کے اس فرمان کے بعد انسانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو حکم بنائے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو ایک بات ہوئی، دوسری کیا ہے؟ خوارج نے کہا، انہوں نے ایک گروہ سے لڑائی کی، ان کے لوگوں کو قتل بھی کیا، لیکن نہ تو کسی کو قید کیا نہ مال غنیمت جمع کیا۔ اگر وہ لوگ مومن تھے تو پھر انہوں نے ہمارے لیے ان سے لڑائی کرنا کیسے جائز قرار دیا، اور ان میں سے کسی کو قیدی بھی نہ بنانے دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیسری چیز بیان کرو۔ خوارج نے کہا، انہوں نے صلح کا معاہدہ لکھتے وقت اپنے نام سے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا۔ اگر وہ امیر المومنین نہیں ہیں تو پھر کیا وہ امیر الکافرین ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی اور بات؟ خوارج نے کہا، بس اتنی باتیں کافی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کے معاملے میں انسانوں کو حکم بنایا، تو میں اللہ کی کتاب سے کچھ آیات تلاوت کرتا ہوں جو تمہاری بات کی تردید کریں گے۔ اگر ایسا ہوا تو کیا تم اپنے موقف سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ خوارج نے کہا، جی ہاں بالکل۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک خرگوش کے معاملے میں جس کی قیمت 1/4 درہم سے زیادہ نہیں ہوتی، اپنے ظلم سے فیصلہ تحویل کر کے انسانوں کے سپرد کر دیا ہے۔ میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اے ایمان والوں، شکار کی حالت احرام میں قتل نہ کرو۔ جو شخص تم میں سے جان بوجھ کر اس کو قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ اس جانور کے مساوی ہوگا جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل شخص کر دیں۔ مرد اور عورت کے معاملے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اگر تمہیں مرد و عورت کے معاملے میں انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آدمیوں کی تحکیم ایک خرگوش کے قتل اور عورت کے معاملے میں افضل ہے، یا مسلمانوں کے باہمی معاملات کے درستی اور خون ریزی روکنے کے لیے افضل ہے؟ خوارج نے کہا، بلکہ یہی افضل ہے۔ یہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی آیتیں تھیں۔ اس نشانی کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی نشست میں مکمل ہوگا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔